فبما پس بوجہ اس کے جو رحمتن رحمت ہے من اللہ اللہ کی طرف سے لنت لہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں ان کے لیے، یعنی صحابہ کرام کے لیے۔ جنگ احد میں مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی تھی، جو نافرمانی ہوئی تھی اور جو تنازع انہوں نے کیا تھا، اس بنا پر ان مسلمانوں کو خوف تھا کہ ہماری غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے، اب ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا ناراض ہوں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ سے بلایا تھا اور ان کو یہ کہا تھا کہ ہمیں حمراء الاسد پر جانا پڑے گا، کیا پتہ مشرکین یہ سوچ کر کہ کیوں ہم مدینہ پر قابض نہیں ہوئے پلٹ نہ آئیں، تو ہمیں جانا ہوگا، اور مسلمان دوبارہ سے تیار ہوئے تھے اور حمراء الاسد تک مشرکین کے پیچھے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دوبارہ جمع ہونے پر ان پر کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے خوش ہو گئے تھے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعتاً نرم تھے، اور اللہ تعالیٰ یہاں یہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا نرم ہونا دراصل اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ آپ جو اتنے شفیق ہیں، آپ اتنے جو رحیم ہیں، آپ کی طبیعت میں جو بڑی نرمی ہے، آپ کا جو حسن اخلاق ہے، یہ دراصل اللہ کے خاص فضل اور احسان اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ولو اور اگر کنتا ہوتے آپ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، فضن تنخو، فضن کہتے ہیں وہ گندا پانی جو آنتوں سے نکلتا ہے، مراد بد اخلاقی اور بد کلامی ہے۔ فضن کہتے ہیں وہ گندا پانی جو آنتوں سے نکلتا ہے، بہت بدبودار ہوتا ہے، جو آنتوں سے پانی نکلتا ہے اس میں بہت کبیح بو ہوتی ہے، مراد اس سے بد اخلاقی ہے، بد کلامی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر ہوتے آپ تنخو، غلیظ القلب، سخت دل۔ غلیظ کہتے ہیں جو کسی سے متاثر نہ ہو، جو کسی کے دکھ پر نہ تڑپے، کسی پر رحم نہ کرے۔ یعنی اگر آپ سخت دل ہوتے، آپ کسی سے متاثر نہ ہوتے، آپ کسی کے دکھ پر تڑپتے نہ، آپ کسی پر رحم نہ کرتے، اگر آپ ایسے سخت انسان ہوتے، لَنْفَضُّوا، البتہ منتشر ہو جاتے، من حولک، آپ کے آس پاس سے۔ یہ صحابہ کرام آپ کے آس پاس سے منتشر ہو جاتے اگر آپ سخت دل کے ہوتے تو۔ اس سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ دعوت دین کے لیے نرمی اور حسن اخلاق نہایت ضروری ہے۔ بد اخلاقی اور سخت دلی سے لوگ کبھی قریب نہیں آ سکتے۔ یعنی دین کا پیغام محبت کے ساتھ ہی عام کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورۃ القلم میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 4 میں، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجوں پر فائز ہیں۔ یہ سورہ قلم آیت نمبر 4 تھی، جس میں خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے اخلاق کی گواہی دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک رسول تمہیں میں سے جو بہت زیادہ تمہاری مشکل پر پریشان ہو جاتا ہے، جو بہت زیادہ تمہاری ہدایت کے لیے حریص ہے، اور وہ مومنین پر رؤوف الرحیم ہے، شفقت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اس سورۃ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. ہر ایک کو ایک گمان ہوتا تھا کہ آپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں دوسروں کے مقابلے میں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اسی سے محبت کرتے ہیں. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اصحاب سے کتنا محبت بھرا تعلق تھا. کیونکہ آپ جب بھی اپنے اصحاب سے بات کرتے تو بہت اہمیت دیا کرتے تھے، بہت نرمی سے بات کرتے، تو ہر کسی کو لگتا تھا کہ میں سب سے زیادہ پیارا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صحابہ کرام سے ایک غلطی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے. لیکن جو جتنا پیارا ہوتا ہے اس کو اگر ہم تکلیف دیتے ہیں تو وہ اتنا ہی زیادہ پریشانی کا باعث ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم اتنے ہی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم منائیں گے کیسے، اب یہ سارے معاملات ٹھیک کیسے ہوں گے. تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ریاکشن نہیں دکھایا، اور آپ ویسے طبیعت نرم تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ نرمی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاص الخاص عطا کی. اگر یہ نرمی نہ ہوتی تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے، پھر آپ دین کا کام نہیں کر سکتے تھے. تو یہاں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو انتہائی نرم ہونا چاہیے، ان کو بہت با اخلاق ہونا چاہیے. مومن تو ویسے بھی وسیع دل کا مالک ہوتا ہے، اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر پریشان نہیں ہوتا. تو جس کا اخلاق اچھا ہے یقیناً اس کا دل بڑا ہے. کیسے ہم اپنے دل کو وسیع کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے دو کاموں کو کرنا ضروری ہے. پہلا کام کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پوائنٹ کرنا چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ہمارا سکون برباد کرتی ہیں اور ہمارے اندر بد اخلاقی لاتی ہیں. دوسری چیز، دوسروں کی بڑی سے بڑی غلطی کو اس طرح سے معاف کرنا سیکھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، اور خود کو دوبارہ سے نارمل کرنے کی کوشش کریں. دوسروں کی بڑی سے بڑی غلطی کو اس طرح سے معاف کریں جیسے کچھ نہیں ہوا تھا. بتائیے یہ آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے. بہت سارے لوگ معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے بات نہیں نکالتے. پھر ایسے لوگ دین کا کام نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اخلاقی خوبی کو اسی لیے بتایا گیا کیونکہ ہم آپ کے ہی امتی ہیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں. تو اس مشن کو وہی لوگ آگے لے کر چل سکیں گے جن کا اخلاق اچھا ہوگا، جن کا کردار اچھا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا کہ آپ اللہ کی رحمت کی وجہ سے نرم دل ہیں. مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو امامہ سے فرمایا بعض مومن ایسے ہیں جن کے لیے میرا دل تڑپ اٹھتا ہے. یعنی کچھ لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر میں خود پریشان ہو جاتا ہوں، اور یہ ایک داعی دین کی صفت ہے. مثلا ہمیں اپنے آپ کو اس اعتبار سے چیک کرنا ہے کہ ہم کسی کے دکھ میں کتنا دکھ محسوس کرتے ہیں اور کسی کی خوشی میں کتنا خوش ہوتے ہیں. یہ مومن ہونے کی علامت ہے، نرم دل ہونے کی علامت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفات تورات اور انجیل میں بھی آتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات اور انجیل میں بھی کی گئی کہ آپ بد اخلاق نہ ہوں گے، نہ آپ سخت مزاج ہوں گے اور نہ سنگ دل ہوں گے،
اور نہ بازاروں میں شور ہنگامہ کرنے والے ہوں گے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے ہوں گے، لیکن وہ درگزر کرنے والے ہوں گے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ ساری صفات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ بد اخلاق نہیں ہیں، آپ سخت مزاج نہیں ہیں، سنگ دل نہیں ہیں، بازاروں میں شور ہنگامہ نہیں کرتے، اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ درگزر کرنے والے ہیں. ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے لوگوں کی آؤ بھگت کرنے کا، یعنی ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، چشم پوشی کرنے کا، اور یہ بالکل اس طرح سے حکم دیا ہے جیسے فرائض کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یعنی لوگوں کی آؤ بھگت کرنے کا حکم ویسے ہی تاکید کے ساتھ دیا گیا ہے جیسے فرائض کو پورا کرنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے کی ہے. یہاں تو اگر ہم کسی کی آؤ بھگت کریں تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بزدل لوگ ہیں، ڈرپوک لوگ ہیں، یا کوئی بات کر نہیں سکتے، کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتے، اسی لیے آؤ بھگت کرتے ہیں. حالانکہ وہ عین سنت ہے، کیونکہ جب ہم لوگوں کی آؤ بھگت کرتے ہیں تو اس سے ایٹماسفیئر بہت اچھا رہتا ہے، ماحول بہت اچھا رہتا ہے، سکون رہتا ہے، امن رہتا ہے، اور فساد نہیں ہوتا. ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں صبح کی نماز کے لیے تاخیر سے جاتا ہوں کیونکہ فلاں امام ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھاتا ہے. تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واعظ و نصیحت میں کبھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا. آپ نے فرمایا لوگوں بے شک تم میں کچھ ایسے ہیں جو نفرت دلاتے ہیں، لہٰذا ہم میں سے جو شخص نماز پڑھائے وہ اختصار کرے یعنی ہلکی پھلکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں عمر رسیدہ بھی ہوتے ہیں، مریض بھی ہوتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جلدی جانا ہوتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر ناراض ہو رہے تھے جو امام تھا اور جس نے لمبی نماز پڑھائی تھی، اور اس کی شکایت ایک شخص لے کر آیا تھا کہ میں نماز پر لیٹ اس لیے پہنچتا ہوں کیونکہ وہ اتنی لمبی نماز پڑھاتے ہیں اور میں وہ چیز کر نہیں پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی پر ناراض نہیں ہوئے، امام پر ناراض ہوئے، کیونکہ اگر بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھائیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ پڑھ سکے اس کو، کیونکہ ہر انسان کی زندگی مختلف ہے. پھر مختلف عمر کے لوگ بھی مسجد میں آتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز پر فوراً جانا ہوتا ہے. اب اگر کوئی امام اپنے کام کو بہت اچھے سے کرنے کے اس میں لمبی لمبی نمازیں پڑھائے تو پھر لوگوں کے دلوں میں پھر نماز کے لیے محبت نہیں، نفرت آئے گی. اور یہ حکم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مختصر نماز پڑھائیں، یہ بھی آپ کی نرمی کے بیسس پر تھا. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اچھے کام کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارا اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اچھے چہرے کے ساتھ، مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ ملنا بھی بہت بڑی نیکی ہے. اس کو حقیر نہ سمجھو. کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ لوگوں سے اچھے موڈز کے ساتھ ملنا چاہیے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کے موڈز اچھے ہوتے ہیں یہ بھی خوش اخلاقی کی علامت ہے، اور جو اپنے موڈز بہت زیادہ خراب رکھتے ہیں تو یہ بد اخلاقی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ دیکھیں گھروں میں موڈ خراب ہو جاتے ہیں لوگوں کے. پھر ایسے لوگ دین کا کیا کام کریں گے جب چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنے دل کا روگ بنا لیتے ہیں. تو دین کا کام تو وسیع القلب لوگوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ لیتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاعف عنہم، بس آپ درگزر کیجئے ان سے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے بخشش بھی مانگیے. یہاں پر آپ دیکھیں تو حقیقی خیر خواہی اور حد درجہ خیر خواہی بتائی جا رہی ہے کہ ایک تو معاف کر دو، اور جس نے آپ کا دل دکھایا اس کے لیے بخشش بھی مانگو.
بہت مشکل کام ہے کہ جو دل دکھائے اس کو آپ معاف کر دیں. اس سے مشکل کام آپ اس کی بخشش کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا تھا، جس کا ذکر ہم آیت نمبر 155 میں پڑھ چکے ہیں، عفا اللہ عنہم. لیکن یہاں اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں. صحابہ کرام کی طرف سے سفارش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اس سے اللہ تعالیٰ کی صحابہ کرام سے محبت بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان کے لیے بخشش بھی مانگیں. اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنر کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ان کو معاف کر دیں. حالانکہ معاف تو اللہ کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کرنے کا اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمام مومنین کے لیے باعث سکون ہے. تو میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ بڑا مشکل کام ہے کہ جو آپ کا دل دکھائے اور آپ اس کو معاف کریں اور پھر اس کے حق میں دعا بھی کریں. اس بارے میں ایک بہت پیاری روایت آتی ہے مسلم کی کہ جو شخص کسی کی غلطی معاف کر دے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا ہے. جو بھی کسی کی غلطی کو معاف کرے گا اللہ اس کی عزت بڑھائے گا. بے شک معاف کرنے پر آپ کو کئی باتیں سننی پڑ جائیں، وہ باتیں سن لیں. کیونکہ عمومی طور پر جب ہم بہت دفعہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ ڈرتے ہو، آپ بزدل ہو، آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ہو. تو یہ ساری باتیں اگنور کیجئے، کیونکہ کوئی عزت کم نہیں ہوتی کسی کو معاف کرنے سے. کس کی نظروں میں عزت بڑھتی ہے؟ اللہ کی نظروں میں عزت بڑھتی ہے. اور ہمیں سب سے بڑی فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی نظروں میں اپنی عزت کو بڑھائیں. تو ایک دوسرے کو معاف کرنا، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرنا، یہ بہترین اخلاق ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کریں ان سے معاملات میں. حالانکہ یہ وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان کو معاف بھی کیجیے، اور اب جو نیکسٹ کوئی ٹارگٹ آئے گا، کوئی خاص کام آئے گا تو ان سے مشورہ بھی کیجیے. کیونکہ الامر کہا جا رہا ہے نا، اہم معاملے کی بات ہو رہی ہے کہ اہم معاملے میں اپنے اصحاب کو آپ مشورے میں شامل کیجیے. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ بھی کیجیے گا. آگے اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، کوئی اور اہم معاملہ آتا ہے، باہمی مشورے سے اس کو طے کیجیے. اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ عقل، علم اور افضل رائے رکھتے تھے. تو دوسروں کو یہ حکم اللہ پھر کیسے نہیں دے گا؟ دوسروں کے لیے تو پھر یہ بہت زیادہ اہمیت رکھنے والا حکم ہے. تو الامر یعنی خاص معاملات کی بات ہو رہی ہے، ایسے معاملات جو پہلے سے طے نہ ہوئے ہوں، ڈیسائیڈڈ نہ ہوں، اور اس میں کوئی حکم الہی بھی موجود نہ ہو، جو روٹین میں نہ ہو. ان معاملوں میں مشورہ نہیں ہوگا جو کہ روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں. وہ اہم معاملات نہیں ہوتے جن میں اللہ کا حکم موجود ہے، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کا حکم موجود ہے. اور جو معاملات ڈیسائیڈڈ ہیں، طے شدہ ہیں، اس میں بھی مشورہ نہیں ہوگا. اور مشورہ کرنے کے بڑے فائدے ہیں. مشورہ کرنے سے ربط اور تعلق پیدا ہوتا ہے، کنیکٹیوٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہ ٹیم ورک کے لیے بہت ضروری ہے. جب ہم آپس میں مشورے کے ساتھ کسی فیصلے کو کرتے ہیں تو یہ متحد ہونے کی علامت ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ جس نے استخارہ کیا وہ ناکام نہیں ہوا، اور وہ نادم نہ ہوگا جس نے مشورہ کیا۔ استخارہ تو آپ سب سمجھتے ہیں اللہ سے خیر طلب کرنا، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم سب کو سکھایا گیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا استخارہ کرنا، اللہ سے خیر طلب کرنا کسی بھی اہم معاملے میں، اور مشورہ کرنا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو وہی جواب میں مشورہ دو جو خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مثلا آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو کیسا مشورہ دیں گے؟ جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسا ہی جواب دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے مشورہ پوچھا جائے اسے امین سمجھا جاتا ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ترمذی نے بھی روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم والے تھے، صاحب رائے تھے، صاحب عقل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت زیادہ مشورہ اپنے اصحاب سے لیا کرتے تھے۔ فَإِذَا پھر جب عزمتا پختہ ارادہ کریں، یعنی مشاورت کے بعد جب آپ عزم کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ تو بھروسہ کریں اللہ پر۔ جب فیصلہ ہو جائے تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا جائے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین محبت رکھتا ہے بھروسہ کرنے والوں سے، یعنی معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا، سارے معاملے میں مادی اسباب کو استعمال کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، یعنی جب مشورہ کر لیا جائے اور ایک چیز طے کر لی جائے، ایک چیز کا عزم کر لیا جائے تو پھر جم جایا جائے، پھر پلٹنا نہیں چاہیے۔ اگر انسان پلٹتا ہے تو کھیل بن جاتا ہے، پھر اس سے انسان کا وقار چلا جاتا ہے اور اعتماد بھی چلا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں سے 70,000 آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، نہ داغ لگواتے ہیں، بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ 70,000 لوگ جن کے بارے میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، ان کی یہ خوبیاں ہیں کہ جو دم نہیں کرواتے، یعنی جو شرکیہ دم ہوتے ہیں وہ دم نہیں کرواتے، اور بدشگونی نہیں لیتے۔ برا شگون لینا ہمارے دین میں منع ہے، تو یہ بدشگونی نہیں لیتے اور نہ داغ لگواتے ہیں، یعنی اپنے زخموں کو جلا کر اس کا علاج نہیں کرتے، اور صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کل بغیر حساب کی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے۔ کیونکہ عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ جن باتوں کو اس حدیث میں ڈسکس کیا گیا ہے، وہ کسی نہ کسی پرابلم میں جب کوئی بندہ پھنستا ہے تو پھر وہ شرکیہ دم کی طرف جاتا ہے، یا پھر بدشگونی کرتا ہے، یا پھر اگر کوئی ایسی بیماری جس میں کوئی یہ مشورہ دے کہ اپنے زخموں کو جلا لو، یعنی ایکسٹریم پر کوئی ایسا ٹریٹمنٹ کروانا جس کی شریعت ممانعت کرتی ہے، لیکن پھر وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتے اور اپنے آپ کو توحید پر رکھتے ہیں، شریعت پر قائم رکھتے ہیں، تو پھر اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جنت میں بغیر حساب کے جائیں گے۔ اور یہاں پر اس آیت کا جو اختتام ہوا ہے، ان اللہ یحب المتوکلین، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ کی محبت بھی ملتی ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ ان اگر ینصرکم اللہ، مدد کرے تمہاری اللہ، فلا غالب لکم، تو نہیں کوئی غالب آنے والا تم پر، وَإِنْ اور اگر یخذلکم، وہ چھوڑ دے تم کو،
اللہ کب چھوڑتا ہے بندے کو؟ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے، جب اس کے عزم میں کمی ہوتی ہے. اگر وہ چھوڑ دے تم کو، فمن تو کون، ذَلَّذِی وہ جو، ینصرکم مدد کرے تمہاری، من بعد اس کے بعد. اگر اللہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ وعلی اللہ، اور اللہ پر ہی، فلیتوکل المؤمنون، پس چاہیے کہ توکل کیا کریں مومن. دوبارہ سے اللہ پر بھروسہ کرنے کی بات آ رہی ہے. یہ علاج ہے ان تمام کمی کوتاہیوں کا جو انسان کی عقل کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہیں. بعض اوقات کسی کے غلط مشورے سے ہو جاتی ہیں. تو یہ بھروسہ کرنا ان کمی کوتاہیوں کا علاج ہے. مثلا آپ اور میں اپنی عقل کے مطابق کسی بات کو لے کر مشورہ کرتے ہیں، پھر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. اس فیصلے کو کرنے کے بعد بھی اس بات پر ایمان رکھنا کہ ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، کیونکہ ہمارے مشوروں میں، ہمارے فیصلوں میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے. اب اللہ ہی ہے جو اس فیصلے کو کامیاب کرے. تو اس وقت کا یہ جو بھروسہ ہوتا ہے، یہ علاج ہے ان تمام فیصلوں میں جو چھوٹی چھوٹی کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں نا، اس کا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے بندے کے اس ایمان پر، اس یقین پر جو اس نے اپنے رب پہ کیا ہوتا ہے، اس فیصلے کو ٹھیک کر دیتا ہے. اور اوپر بھی یہ بات سمجھائی گئی یہ کہہ کر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. اور یہاں اب دوسری آیت کے اختتام پر بھی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. توکل کی اہمیت کا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے، کیونکہ بھروسے کے لائق ہے اللہ تعالیٰ ہی، اور کوئی نہیں کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکے. آیت نمبر 159 میں جو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت پڑھی، لنت لہم، نرمی، یہ اتنی خاص صفت ہے دین کا کام کرنے کے لیے. اور اس بارے میں احادیث کے ذریعے اور بھی رہنمائی ملتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی رفیق ہے، یعنی نرمی کرنے والا ہے، اور جو کچھ وہ رفق یعنی نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس حدیث کو تھوڑا سا اگر سمجھیں کہ اللہ تعالی نرمی کرنے والا ہے، اور جو کچھ نرمی پر عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا. بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، یا تو آپ بات نرمی سے کر لیں یا سختی سے کر لیں. کس کو چننا ہے؟ نرمی کو چننا ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کو نرمی کے ساتھ حاصل ہوگا وہ سختی کے ساتھ حاصل نہیں ہوگا. جو کچھ اللہ تعالیٰ نرمی کے ساتھ عطا کرتا ہے وہ سختی پر عطا نہیں کرتا. مثلا بچوں کی تربیت کے حوالے سے لے لیں. جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو ہم بہت زیادہ سختی کر کے یہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز ان کو فائدہ دے گی، حالانکہ جو نرمی سے عطا ہوتا ہے وہ سختی سے عطا نہیں ہوتا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے حصہ مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی سے حصہ مل گیا، اور جو شخص نرمی اور بردباری کے حصے سے خالی رہا وہ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے حصے سے محروم رہا. اسے مشکات نے روایت کیا ہے. یعنی جس کو نرمی ملی ہے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کو مل جائیں گی. جو نرم نہیں ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیوں سے محروم رہے گا. ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو سافٹ ہارٹڈ لوگ ہوتے ہیں، جو نرم دل لوگ ہوتے ہیں، ان کے دوست بہت ہوتے ہیں، ان کو چاہنے والے بہت ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لوگ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں، بہت مطمئن ہوتے ہیں، بہت سکون میں ہوتے ہیں. اور جو لوگ سخت ہوتے ہیں لوگ ان سے دور ہو جاتے ہیں.
ایک بہت پیاری حدیث جو ترمذی کی ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وہ شخص نہ بتاؤں کہ حرام ہو آگ پر اور وہ شخص کہ آگ حرام ہو اس پر. بات ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو اس جملے سے بتایا کہ حرام ہو آگ پر، یعنی وہ شخص حرام ہو آگ پر اور وہ شخص کہ آگ حرام ہو اس پر، یعنی کسی صورت جہنم میں نہیں جائے گا. سنو، حرام ہے آگ ہر آہستہ مزاج والے پر، نرم طبیعت والے پر، ملنسار اور نرم خو پر. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات آئیں گے کہ جس میں آپ کا دل چاہے گا کہ آپ سخت ہو جائیں، لیکن تحری کے ساتھ، یعنی کوشش کے ساتھ، محنت کے ساتھ اپنے آپ کو سافٹنس پر لانا ہے، نرمی پر لانا ہے. نرمی آپ کی اپنی صحت پر بھی بڑا اچھا فائدہ دیتی ہے. چہروں کی تر و تازگی کا بھی اس سے بڑا تعلق ہے. چہروں پر کچھ لوگوں کے بڑا سکون ہوتا ہے، بڑا اطمینان ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ان کی انر سافٹنس سے ہوتا ہے. اندر سے سافٹ ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں. اور اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی خاص رحمت ہے آپ پر کہ آپ نرم ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نرمی اگر کسی کو ملی ہے تو وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہے. جو بہت سخت ہے، سوچ لیں پھر وہ کس میں ہے. تو اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر آہستہ مزاجی، نرم مزاجی، شائستگی، کلام میں اخلاق، بردباری، برداشت اپنی زندگیوں میں لانا ہے تاکہ ہم جنت میں جا سکیں. ایک جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے، تو اس میں ایسا تھا کہ ایک اونٹ 3 لوگوں میں شیئر ہو رہا تھا. یعنی ایک اونٹ تھا 3 لوگوں کے بیچ میں. تو جو صحابی اس کو روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم باری باری سوار ہوتے تھے، یعنی ایک کی باری ختم ہوتی پھر دوسرا بیٹھتا جب تک وہ 2 پیدل چلتے. اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیئرنگ 2 لوگوں کے ساتھ تھی، حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی، اور تیسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان تینوں کے درمیان ایک اونٹ تھا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کہا، یعنی حضرت علی نے کہا اور ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوار رہیے، ہم پیدل چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ علی سنو، تم دونوں مجھ سے کوئی زیادہ طاقتور نہیں ہو اور میں تم دونوں میں سے اجر و ثواب کا کسی سے کم محتاج نہیں ہوں. یعنی جتنی طاقت تمہارے میں ہے میرے میں بھی ہے طاقت، میں بھی چل سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں ہی اجر چاہیے، کیا مجھے نہیں چاہیے؟ اجر تو مجھے بھی چاہیے، میں بھی اجر و ثواب کا محتاج ہوں. تم پیدل چل کے سارا اجر تم ہی لے لو گے. اس حدیث کو مشکات نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، لیکن آپ کی عاجزی اور آپ کی نرمی آپ دیکھیں. یہاں اگر چھوٹا موٹا عہدہ کسی کو مل جاتا ہے نا تو اس کی آنکھیں آسمان پر چلی جاتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. ایک اور بہت پیاری حدیث پڑھ رہی تھی اس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چلنے یا ان کا کام کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے تھے. اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے. یعنی چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آر محسوس نہیں کرتے تھے. اور یہ آپ کی کیسی نرمی تھی اور یہ آپ کا کیسا عاجزانہ رویہ تھا.
ہم سب کو اپنے اخلاق کو اس اعتبار سے چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنے عاجز مزاج ہیں، ہم کتنے ہمبل ہیں، اور ہم لوگوں کے ساتھ کتنے کمفرٹیبل ہیں، اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. بہت پیاری آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بھی اتنا خوبصورت انداز ہے صحابہ کرام سے محبت کے اظہار پر. ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا كالذین كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.